محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام ازلی ابدی میں ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا۔ جس کو بولیے آپ کے زندگی کے نشیب و فراز کے اسرار و رموز کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سمجھا دیا۔ انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا جو راز تھا اللہ رب العزت نے مختصر لیکن جامع انداز میں اپنے بندوں سے اللہ رب العزت نے وہ چیز فرما دی۔ انسانی حیات، انسانی زندگی، انسان کی لائف ہمیشہ ایک ہی ڈگر پہ نہیں چلتی ہے۔ کبھی گھر میں گوشت بنتا ہے تو کبھی بھاجی پکتی ہے، کبھی صرف دال ہی پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دن ہمیشہ جو ہے گھر میں گوشت پکے تو گوشت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور ہمیشہ گھر میں دال ہی پکے ساتھ میں کچھ نہ پکے تو پھر گھر کی حیثیت گھٹ جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کی زندگی میں بھی اللہ نے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ رکھے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے مست موج والی لائف ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہوتے رہتے ہیں اور انجوائے سے فل ایک لائف آدمی گزارتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دے کے آزمانے کا مطلب بندہ جو چیز نہ مانگے اس کے مانگے بغیر ہی اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے، تو آدمی کو بس فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری طلب سے بڑھ کر مجھے اس لیے عطا فرما رہا ہے تاکہ مجھے آزمائے۔ میں نے کچھ مانگا ہی نہیں، میں نے مانگا ہی نہیں کہ مالک مجھ کو 1 کروڑ کا بنگلہ دے دے، لیکن اللہ کیا تھا مجھے 2 کروڑ کا بنگلہ مل گیا۔ مانگا تو کچھ بھی نہیں تھا نا، لیکن اگر 2 کروڑ کا بنگلہ ملا ہے تو خوش ہونے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے بے مانگے جو چیز مل جاتی ہے کبھی کبھی وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی رب لے کے آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا صبر بڑا مشہور ہے، اور واقعہ میں شاید کبھی سنایا بھی ہوں گا، بارہا سناتا بھی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ملفوظ میں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان اعلی حضرت سے نکلنے والے جو الفاظ تھے، جو کلمات تھے، جس کو آپ نے جمع فرمایا الملفوظ شریف، اس میں واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک دور ایسا گزرا کہ آپ کا کمپلیٹلی سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ایک آزمائش تھی، وہ ایک امتحان تھا۔ یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات ظاہریہ میں ان پر جو تکالیف آتی ہیں یہ ان کی امت اور ان کی قوم کی تعلیم کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اپنے آپ کو کبھی کسی نبی سے کمپائر نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی نبی کے برابر نہیں گرداننا چاہیے کہ جیسی ان کو تکلیف ہی ویسے ہم کو تکلیف نہیں۔ ہماری تکلیف الگ ہے، ان کی تکلیف الگ ہے۔ ہماری تکلیف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، ان کی تکلیف ہمارے لیے سکون قلب ہوا کرتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایک وقت وہ گزرا کہ ساری بستی نہیں بلکہ سارے علاقے کے سب سے بڑے امیر آپ گردانے جاتے تھے۔ ہر طرح کی خوشحالیاں اللہ رب العزت نے آپ کے آنگن میں عطا فرما دی تھی، ہر چیز اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا سب واپس لے لیا گیا۔ ایسے ہی کھڑے ہو کے آپ خطاب کر رہے تھے، محراب میں کھڑے خطاب کر رہے ہیں، ایک صاحب دوڑے دوڑے آئے، عرض کیا حضور آپ کے جو مویشی تھے، جو جانور تھے، پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سب کے سب ختم ہو گئے۔ ایک جملہ کہا آپ نے، کیا؟ جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا تو میں کیوں ٹینشن لوں؟ بولو سبحان اللہ۔ دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، دیا تھا تب بھی اس کا شکر لیا، اب جو تھی چیز اس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا تو میں کیوں فکر کروں پھر؟ وہ صاحب بیٹھ گئے، دوسرے صاحب دوڑے دوڑے آئے، حضرت
جس گھر میں آپ کی فیملی رہتی تھی اس گھر کے در و دیوار چھت سمیت بیٹھ گئے، آپ کا سارا گھرانہ ختم ہو گیا سوائے آپ کی ایک زوجہ کے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، زندگی دی تھی خدا نے، موت بھی اسی خدا نے دی دی ہے، جو دیا تھا وہ واپس لے لیا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ حقیقی مالک تو وہ ہے، کچھ دیر کے لیے مالکانہ حقوق میرے حوالے کیے تھے، واپس اگر اس نے اپنے مالکانہ حقوق اپنے حوالے لے لیے ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ بعد میں پھر ہوتے ہوتے جتنا تھا، جو بھی اثاثہ تھا، جو بھی سرمایہ تھا، سب ختم کر دیا گیا۔ پھر آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کیا گیا، جس بیماری کی وجہ سے اہل علاقہ، اہل محلہ نے آپ کو محلہ بدر کر دیا، محلے سے باہر کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ بندے مومن کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے، وہی بندہ حقیقت میں مومن کامل ہوتا ہے۔ رب کبھی بھی اپنے بندے کا برا چاہ ہی نہیں سکتا، یہ محالات میں سے ہے۔ رب ہمیشہ اپنے بندوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب خوشی ملے، بندہ جب اس خوشی میں ڈوب کر رب کو بولتا ہے تو اپنی یاد دلانے کے لیے اللہ کبھی کبھی تکلیف دے دیا کرتا ہے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کبھی کسی بندے کا برا نہیں کرتا۔ سوشل بائیکاٹ ہو گیا آپ کا، سارے علاقے سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ ایک سب آبادی سے ہٹ کے ایک جگہ پر آپ اور آپ کی اہلیہ رہا کرتے تھے۔ وقت گزرا، آپ ٹھیک ہو گئے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں واپس لی تھی اس سے کئی گنا زیادہ نعمتیں عطا فرما دی۔ صبر ایوب کا صلہ۔ ایک صاحب نے پوچھا حضرت اب تو آپ کو جتنا ملا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نہیں گیا، خوش تو ہے کہ نہیں؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، اپنا دل اپنا ذہن حاضر رکھ کے سنیے گا، آگے پھر آیت کے ذریعے بھی اس کی تائید میں پیش کروں گا۔ پوچھنے والا نے کیا پوچھا؟ بھائی میرا 1 کروڑ کا لاس ہوا تھا، مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ کا مجھے لاس ہوا، لیکن 6 مہینے کے بعد اللہ کی عطا سے 50 کروڑ کا مجھے فائدہ ہوا، خوش ہوں گا کہ ناراض ہوں گا میں؟ بولیے نا صاحب۔ کیوں؟ گیا 1 کروڑ تو کیا ہوا، 49 کروڑ کا مجھ کو جو ہے بینیفٹ ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1 کروڑ گیا تو کیا ہوا، 40 پر 9 کروڑ کا مجھے فائدہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو نعمتیں لی گئی تھی اس سے 10 گنا زیادہ اضافے کے ساتھ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی آپ کو۔ ایک جانور چلا گیا تھا تو اس کے بدلے 10 جانور اللہ نے عطا فرمائے، سب چیزیں 10 گنا بڑھا کے آپ کو عطا فرمائی گئی۔ ہم اور آپ ہوں تو خوش ہوں، لیکن نبی اور پیغمبر وقت جو ہوتے نا وہ دنیا کی نعمت پہ خوش نہیں،